واضح ہو گئی بات۔ اچھا، کچھ چیزیں ہم سب واضح ہوتی ہیں جس میں ہم دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، کچھ چیزیں اس باطل طریقے سے کھانے کی نفسیات کو پیدا کرتی ہیں، کچھ شبہات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ شبی صورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ جوا ہے مثلا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نتیجے کے اعتبار سے کسی اور کی جیب سے رہی ہوتی ہیں لیکن باہمی رضامندی ہوتی ہے، مثلا لاٹری ہے، مثلا پرائز بانڈ ہے، تو اس کے اندر پھر ہم کیا رویہ اختیار کریں گے؟ چونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے 1 روپیہ دیا تھا اور مجھے 1,00,000 روپے مل گیا، اور یہ 1,00,000 روپیہ ظاہری بات ہے کسی اور کا ہے، لیکن وہ دینے والا بھی آمادہ ہے چونکہ وہ بھی اسی امکان میں آیا تھا کہ جی مجھے بھی مل جائے گا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر تو آپ کا دیا ہوا مال محفوظ ہے، یعنی آپ نے جو کچھ بھی اس معاملے میں دیا وہ محفوظ ہے، بالکل 10 روپے لگائے ہیں، 20 روپے لگائے ہیں، تو پھر اس کو جوا تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ سوال باقی رہے گا کہ جو روپیہ آپ کو دیا گیا ہے کیا وہ جائز طریقے سے دیا گیا ہے؟ ہر چیز ضروری نہیں کہ جوا قرار پا جائے، ہر چیز ضروری نہیں کہ سود قرار پا جائے، اس میں بے انصافی کے اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جوا اور سود چونکہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شناخت واضح کر دی ہے، ان کے بارے میں سخت تنبیہ بھی کر دی گئی ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ادنا مشابہتوں پر بھی یہی حکم لگا دیں کہ یہ جوا ہے، یہ سود ہے۔ تو بعض موقعوں پر اس کو جوا یا سود تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس سب کے باوجود کیا وہ کوئی جائز معاملہ ہے؟ تو چیزوں کے جائز اور ناجائز ہونے کی بنیاد وہ ہے جو قرآن میں آپ نے ابھی پڑھ کے سنائی کہ وہ باطل طریقے سے آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ آپ 10 لوگوں سے ایک مال اکٹھا کر کے کسی ایک شخص کو دے دیں، یہ کیا عقل مانتی ہے؟ علم قبول کرتا ہے اس بات کو یہ کوئی جائز طریقہ ہے، یہ کوئی صحیح طریقہ ہے لوگوں کو چیز دینے کا؟ اس کے بالکل برخلاف بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ تردد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو بیچتے وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو خریدتے ہیں تو کسی موقع پر جس کمپنی نے ان کو بنایا ہے یا جو ادارہ بیچ رہا ہے وہ آپ کو یہ چیز اس کے پرائز میں دے دے گا، عام طور پر کہا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک چیز کے لیے لوگوں کے اندر بڑی ترغیب پیدا کر دی، وہ ظاہر ہے لطیف پہلو ہیں، ان سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جہاں صراحت کے ساتھ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ طریقہ کسی کا مال لینے کا نہیں ہے یا دوسروں کا مال لے کر کسی کو دینے کا نہیں ہے، تو اس موقع کے اوپر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آج کے دور میں جو لاٹری ہوتی ہے دنیا بھر میں، وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں بڑی رقم وہ خیرات کرتی ہیں اور نیکی خیر کے کاموں میں خرچ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر اس کی شرائط آئی ہے وہاں پر بھی تو یہ ہے کہ وہ تیر جب وہ کھیلتے تھے اور جو گوشت جیتتے تھے اس کو بھی صدقہ ہی کرتے تھے بالآخر، تو یہ جو اینڈ ہے یہ مینس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کسی معاملے میں بھی نہیں کرتا۔ ہمارے دین کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا معاملہ کیا کیسے جا رہا ہے، اس پر بھی قرآن نے کیا تبصرہ کیا۔ وہ اپنی طرف سے تو خیرات کرتے تھے لیکن جوا کھیل کے خیرات کرتے تھے، لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، اونٹ ذبح کر لیے جاتے تھے، ان کے گوشت پر جوا کھیلا جاتا تھا، پھر لوگ اس کو جیت کے لے جاتے تھے۔ اچھے نوجوان جن کے ہاں ذرا تیر اندازی کی بھی اچھی تربیت ہے وہ بعض اوقات اس میں زیادہ مال لے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جوئے کے تیر رکھے ہوتے تھے ان سے فال کے طریقے کے اوپر گوشت لے لیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی یہ تمہیں جو اس میں نفع نظر آ رہا ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، نفع ہو رہا ہے، لیکن جو اس میں گناہ کا پہلو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اب وہ گناہ کا پہلو کیا ہے اس کو واضح کیا، یعنی اخلاقی قباحت ہے اس کے اندر، اس کے نتیجے میں وہ ذہنیت پیدا ہو رہی ہے جو جوا کھیلتے وقت بالعموم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ بتا دیا کہ اگرچہ منفعت حاصل ہو رہی ہے لیکن اخلاقی پہلو کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو آپ نے لوگوں سے غلط طریقے سے روپیہ جمع کیا، پھر کسی کی مدد کر دی، تو مدد کرنا تو اپنی ذات میں ایک اچھا کام ہے، یہ نفع ہے اس سے، لیکن اس کا اسم اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔